الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو بلند تر ہے، پاک ہے ہر اس شریک سے جس کے ساتھ مشرکوں نے اسے کسی کا شریک ٹھہرایا. ہر طرح کے نقص سے، نقائص سے، کجی سے منزہ ہے، ہر طرح کی کمزوری سے بالا تر ہے. وہ صمد ہے، نہ خود کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد. اس جیسا کوئی نہیں کہ وہ سب کا صانع ہے، وہ سب کا باری ہے، وہ سب کا مصور ہے اور کوئی اسے بنانے والا نہیں ہے. اس سے دعا اور درخواست ہے، اس نے انسان کو بہت اعلیٰ بنایا ہے اور ان اعلیٰ انسانوں میں ہمیں بہترین طبقے میں پیدا فرمایا ہے. ہمیں حق کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اپنے راستے پر رہتے ہوئے اپنی توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر لیں. درود السلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کا دور طویل تر رہا اور آسانی کا دور بہت مختصر تھا. خود آپ کی خواہش بھی کبھی آسانیاں حاصل کرنے کی نہ تھی. ہاں اگر کوئی خواہش تھی تو یہ کہ آپ آسانی بانٹ سکیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، کٹھن زندگی گزاری ہے، تکالیف سے بھرپور، امتحانات والی زندگی. قبل از نبوت بھی امتحان اور بعد از نبوت بھی امتحان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی تکلیف بھی عام انسانوں سے 2 گنا ہوتی تھی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بخار کے عالم میں کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہے. آپ کا دکھ دوسروں سے مختلف تھا. بدنی دکھ اپنی جگہ، روحانی دکھ بھی آپ کو ساری کائنات سے زیادہ، حتیٰ کہ کفار کا دکھ بھی نبی کریم علیہ السلام کے سینے میں ہی موجود تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک مرتبہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کیا آپ ان کے کفر و شرک پر، عناد اور ضد پر کھڑے رہنے کی بنا پر اپنے آپ کو دکھ دیں گے اور اپنی جان لینے کی کوشش کریں گے؟ گویا آپ اس قدر دکھ محسوس کرتے تھے ان کفار کا جو آپ کو طرح طرح کی تکالیف سے، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کرتے تھے. خود ان کی خیرخواہی اس قدر زیادہ تھی کہ آپ ان کا بھی دکھ محسوس کرتے تھے. آپ کی زندگی دوسروں سے مختلف ہے. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آپ کی زندگی دوسروں سے مختلف ہے.
اور جو مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ذمہ داری تو اسی جیسی ہے جیسی اس سے پہلے بھی انبیاء پر آتی رہی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے اس سے پہلے رسول آتے رہے. لیکن رسالت کا یہ بار اور یہ بوجھ آپ پر آیا تو یہ مختلف تھا. آپ پر ذمہ داری آئی تو یہ ذمہ داری بھی مختلف تھی، کیونکہ آپ کسی خاص قبیلے، کسی خاص بستی، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم اور نسل کی طرف نہیں آئے تھے، بلکہ آپ آئے تو اللہ نے آپ کے ذریعے سے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب اب آپ ہی اعلان کر دیجئے میں بنی اسرائیل کی طرف نہیں، نہ بنی اسماعیل کی طرف، بلکہ تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا. تو جب ذمہ داری تمام انسانیت کی ہے تو پھر تکلیف بھی ساری انسانیت کی ہے، اور مقام بھی ساری انسانیت سے مختلف اور ممتاز ہے. ایک زمانہ آیا جب آپ اپنی دعوت دے رہے تھے اور آپ کی دعوت کا جواب نہ کل کسی کے پاس تھا اور نہ آج کسی کے پاس ہے. نہ کوئی دلیل کل اسلام کے مخالف تھی، نہ آج اسلام کے مخالف ہے. یہود نے کفار مکہ کو کچھ سوال دیے کہ یہ سوال پوچھو، اور خیال ان کا یہ تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے جتنی باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنی انہی باتوں سے فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے تورات میں کیا ہے، وہی نبی ہیں جن کا انتظار کائنات کو ہے، وہی نبی ہیں جن کی بشارات تمام انبیاء نے دیں، وہی نبی ہیں جن کی خبریں ان کو پہلے سے تھیں اور وہ خود بھی متمنی تھے کہ وہ نبی ہماری نسل میں پیدا ہو، لیکن بنی اسماعیل میں پیدا ہونے کی بنا پر وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. پھر بھی ان کافروں کو کچھ سوال دیے، یہ سوال پوچھو، اگر وہ سچا نبی ہوا تبھی ان کا جواب دے سکے گا. اور خود بھی کئی بار ایسا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے اور آ کے کہتے ہم وہ سوال پوچھیں گے جو سوال کسی نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور ماں سوائے عبداللہ ابن سلام کے کوئی نمایاں یہودی ایسا نہیں جس کو سوالوں کے جواب دیے ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا ہو. خود کہتے تھے کہ ہمارے سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے، اور جب اللہ کے نبی ان کے سوالوں کے جواب دے دیتے پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے. آج بھی حق کو نہ ماننے والے، ضد اور عناد پر کھڑے رہنے والے، جب ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم پھر بھی وہی باتوں پہ رہیں گے جو ہم نے اپنے باپ دادوں کے حوالے سے دیکھی. ہم اپنے باپ دادا کو کیسے چھوڑ دیں، ہم اپنے مسلک کو کیسے چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال لائے گئے اور آپ کے سامنے یہ سوال دہرائے گئے. آپ نے ارشاد فرمایا میں ان کا کل جواب دوں گا. اور پھر ابن عباس کے مطابق 25 دن، بعض لوگوں کے مطابق 40 دن، بعض کے مطابق 17 دن وہ پیغام نہ آیا جس کے انتظار میں اور جس کے خیال پر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل ان کے جواب دوں گا، وہ پیغام نہ آیا. یہ فترۃ الوحی کا زمانہ کہلاتا ہے. اور 1-2 دن گزرا تو پھر کافروں نے آپ کو تانے دینا شروع کر دیے، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے. کسی نے کہا آپ کو شیطان نے معاذ اللہ چھوڑ دیا جو آپ پر آتا تھا، کسی نے کہا کہ تمہارا اب آصف نہیں آتا، کسی نے کہا جن اب تم پر نہیں آتا. الغرض جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ تمہیں تو تمہارے خدا نے چھوڑ دیا ہے
اب تم کس کے بلبوتے پر ہم سے بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل گرفتہ ہوئے اس کیفیت پر، اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا کہ میں اس پیغام پر جو پیغام جبریل لے کے آتے ہیں اس کی بنیاد پر میں نے کہا کل جواب دوں گا، اور وہ سوال، ان سوالوں کے جواب اب تک نہیں آ رہے، نہ وہ پیغام آ رہا ہے۔ یہ زمانہ بڑا مشکل تھا آپ کے لیے، مکی زندگی ویسے ہی مشکل تھی، اور پھر آپ نے کچھ کہا ہو کہ میں یہ کل کر دوں گا اور نہ کر پائیں، تو کیسے کیسے دل آزار جملے تھے، آوازیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ پھر وہ پیغام آیا، اور اس پیغام میں سورۃ الکہف کے اندر وہ جواب آئے جن سوالوں کو انہوں نے اٹھایا تھا، ان کا تفصیلی جواب آیا کہ کہف والے کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، موسیٰ اور خضر کا معاملہ کیا تھا، اس کی تفصیلات وہاں بیان کی گئی۔ ساتھ آپ کو تسلی کے لیے سورۃ الضحیٰ آپ پر نازل کی گئی۔ آپ جتنے پریشان تھے اتنا ہی آپ کو ایک بڑا انعام عطا کیا گیا۔ دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں بات شروع کرنے سے پہلے۔ فرمایا والضحیٰ، الضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ چاشت کیا ہے، چاشت اس کا صحیح درست ترجمہ نہیں ہے۔ سورج جب نکل کر خوب روشن ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس وقت کی قسم ہے۔ اور اگر اس کی تمثیل، اگر اس کو استعارہ سمجھے تو قسم اللہ نے اٹھائی ہے اس سورج کی جو جب سے طلوع ہوا ہے اس آسمانی سورج کے غروب ہونے تک، مستقل غروب ہونے تک اگر کائنات میں کوئی حق کا سورج ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی صورت بھی جس کی روشنائی اور جس کی کبھی روشنی مدھم نہیں پڑے گی، اللہ قسم اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ والضحیٰ، اس سورج کی قسم جو اب چڑھا ہے تو اب اسے کوئی غروب نہیں کر سکتا، کوئی اس کے سامنے آ نہیں سکتا، یہ وہ سورج ہے۔ اور سراج منیرہ جس کو کہا ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ ایسا عظیم سورج ہے جس کی روشنی کسی صورت بھی کم نہیں ہو سکتی، اس کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، رات چھا جائے جب، اور دوسرا ترجمہ ہے اس وقت، رات کی اس وقت کی قسم جب اندھیرا چھانے کے بعد رات پرسکون ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ گویا اس میں پیغام یہ تھا، جیسے سورج نکلنے کے بعد، کام کاج کرنے کے بعد، مشقت سے تھکنے کے بعد کچھ آرام چاہیے ہوتا ہے، تو یہ آرام آپ کو دیا ہے، آپ کو کچھ وقت دیا ہے۔ یہ جو وحی کی کیفیت ہے، اس کی مشقتیں جو ہیں یہ کچھ کم کی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کا نزول اس قدر شدت والا ہوتا، اس قدر شدت والا کہ اگر آپ شدید سردی میں کسی جگہ تشریف فرما ہیں جاڑے کے موسم میں، تو آپ پر وحی کی کیفیت ہو جاتی، آپ کے مبارک چہرے پر، پیشانی پر اس قدر پسینہ آ جاتا، آپ کی جبین پر اتنا پسینہ بہتا جیسے کسی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی رگ سے خون نکلتا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور آپ کا مبارک گھٹنا میری ران پر تھا کہ آپ پر وحی کی کیفیت ہو گئی، اب آپ پر وحی اتر رہی ہے، اور اس قدر بوجھ تھا اس کا، آپ کی وہی مبارک ران، وہی مبارک گھٹنا جو پہلے بھی میری ٹانگ پر، میری ران پر تھا، اس کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب وحی کی کیفیت ہوئی تو اتنی شدت کی وہ بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے لگتا تھا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ صحابی کہتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت ہوئی تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، اتنی مشقت، اور کیوں نہ ہوتی کہ بہت بڑا پیغام، خالق کا کلام آپ کے دل پر اتارا جاتا ہے، آپ کے دل پر نقش کیا جاتا ہے،
آپ کو یاد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اور یہ وہ پیغام ہے جس کو لانے کے لیے اللہ نے جبریل کو متعین کیا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے کہ جبریل اکیلے بھی نہیں لاتے ہیں جیسا عام لوگوں کا تصور ہے۔ جب پیغام لے کر آنا ہے، وحی لے کر آنا ہے، تو زمین سے آسمان تک جبریل کا راستہ پروٹوکول سے سجایا جاتا، محفوظ کیا جاتا، ہر طرح کے شیطان سے پاک کیا جاتا، جس مکان جس جگہ آپ ہوتے اس کو گھیر لیا جاتا ہے، فرشتے زمین سے آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ پیغام آپ کی طرف القاء ہوتا ہے، آپ پر وحی کیا جاتا ہے۔ یہ مشقت والا کام تھا، تو قسم اٹھا کر فرمایا کہ اتنی مشقت آپ اٹھا رہے تھے، ہم نے کچھ آرام دیا ہے، اور ساتھ ہی دو یقین دہانیاں کروائیں۔ لوگ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، ما ودعک ربک، اے ہمارے حبیب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما قلا، لوگ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، خالق کے حبیب ہیں، آپ سے کیسے ناراض ہوا جا سکتا ہے؟ آپ نے تو اعلان نبوت سے پہلے، پیغام نبوت سے پہلے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر اللہ آپ سے ناراض ہوتا، کہ بعد از نبوت تو آپ کی زندگی اور بھی محترم ہے، آپ کی زندگی اور بھی پاکیزہ تر ہے۔ آپ تو اعلان نبوت سے پہلے بھی، جب تک آپ کے پاس پیغام نہیں آیا، اس زمانے میں بھی آپ کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر اللہ آپ سے ناراض ہو۔ ما ودعک ربک وما قلی، پھر دو پیشین گوئیاں ہیں، اور اس دور میں یہ پیشین گوئیاں ہیں، اس دور میں یہ خبر دی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ وہی شخص جو سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے، وہی شخص جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے، اعلان نبوت کے بعد کوئی آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ دلیل مانگتے ہیں، دلیل مل جاتی ہے، سوال کرتے ہیں، جواب مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار۔ معجزات کا سوال کرتے ہیں، معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر بھی ماننے کو تیار۔ اللہ نے اس وقت میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب یہ تو آپ کے بارے میں طرح طرح کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اب اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا تو بات ختم ہو جائے گی، کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، انہوں نے آپ کو تکلیف دی کہ کوئی اب ساتھ نہیں چلے گا، جب وہ پیغام نہیں آئے گا، وہ چشمہ نہیں دکھائی دے گا تو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ ان کی باتوں سے دل گرفتہ نہ ہوں، ہم آپ سے کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا وقت بتائے گا، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کے بعد، قیامت اور قیامت کے بعد آپ کا آج سے جو سفر شروع ہے، یہ مسلسل آپ کے لیے خیر میں اضافہ کرے گا، مسلسل آپ کے لیے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرے گا، مسلسل آپ کے ماننے والے چاہنے والوں میں اضافہ کرے گا۔ اس وقت اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے جب آپ کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور چند ایک ساتھی چھپ کر آپ کے ساتھ کسی گھر میں ملاقات کرتے ہیں، چند ایک لوگ آپ کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس وقت اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آنے والا وقت تمہارے لیے اس سے کہیں اچھا ہے۔ اور پھر وقت اچھا ہوا یا نہیں؟ آپ اکیلے تھے، ابو بکر آئے، علی آئے، خدیجہ آئیں، زید آئے، عمر آئے، حمزہ آئے، طلحہ آئے، عبید اللہ آئے، ابو عبیدہ آئے۔ اللہ کی قسم دن بدن
ایسے ایسے موتی، ایسے ایسے گوہر آپ کے دامن میں اللہ نے ڈالے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہی نبی جو رات کی تنہائی میں مکہ سے نکل کر اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں چھپنے پر مجبور ہے، وہی نبی 10,000 قدسیوں کے ساتھ واپس اسی شہر پر فاتح بن کر لوٹتا ہے. اور وہی نبی صرف 1 سال کے بعد جب خطبہ حج ارشاد فرماتا ہے تو آپ کے سامنے 1,24,000 یا 1,44,000 افراد آپ کے سامنے آپ کا خطبہ سن رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کو اس بستی سے نکالنا چاہتے تھے، آپ کو اس بستی سے نکالنا چاہتے تھے، آپ کو مرکز سے نکالنا چاہتے تھے. ہم نے آپ کو ایک اور مرکز عطا کیا ہے. ہم نے اس کو تابہ بنا دیا ہے. اس یثرب کو جو بیماریوں کا گڑھ تھا، ہم نے آپ کی برکت سے اس کو ایسا خوشبودار بنایا ہے کہ جب سے آپ نے وہاں قدم رنجا فرمایا ہے اس کے بعد اس شہر میں کبھی بیماری نے ڈیرا ہی نہیں ڈالا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہاں آپ کو ماننے والا کوئی نہیں. آپ کو اٹھا کر آپ کو سفر کروا کے ہم وہاں لے گئے ہیں جہاں اپنے گھر میں تب تک کوئی سوتا نہیں جب تک آپ سو نہ جائیں. اپنے گھر میں تب تک کوئی کھاتا نہیں جب تک آپ کھا نہ لیں. اپنے گھر میں تب تک کوئی جنس لاتا نہیں جب تک آپ اس کو دیکھ اور چکھ نہ لیں. کوئی اپنی کامیابی کو مناتا نہیں جب تک کہ آپ کو شامل نہ کر لے. کسی کی اولاد ہوتی ہے اٹھا کر آپ کے دامن پہ لاتا ہے، اللہ کے نبی میرا بیٹا ہوا ہے اس لیے دعا کر دیجئے. کسی کو مال ملتا ہے وہ مال اٹھائے آتا ہے، آقا مجھے مال ملا ہے، مجھے تجارت میں نفع ملا ہے، بتلائیے کہاں خرچ کروں. ایسی جگہ عطا فرمائی ہے جو پہلی جگہ سے کہیں بہتر، اور پھر پہلی والی بھی ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دنیا کا سفر جاری ہے. ایک اکیلے آدمی نے جو سفر شروع کیا تھا، آج زندہ انسانوں میں اس کے چاہنے والوں، اس کی عزت و ناموس پر، اس کی حرمت پر کٹ مرنے والوں کی تعداد 1.25 ارب سے 1.5 ارب ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں فوت ہو چکے. جانے اس کے بعد کتنے آئیں گے؟ یہ دنیا کی بات ہے. اور دنیا سے جب اوپر اٹھے فرمایا میں سب سے پہلا ہوں جس کے لیے قبر کو کھولا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میں سب سے پہلا ہوں جس کی قبر کو کھولا جائے گا، میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا. پھر آپ ہیں جو سب سے پہلے میدان حشر میں پہنچیں گے. پھر آپ ہیں جن کے سامنے تمام نبی آ کر درخواست کریں گے. آپ اللہ سے درخواست کر کے ہمارے لوگوں کا حساب شروع کروا دیجئے. پھر آپ ہیں جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا انا اول الشافعین و مشفعین. میں سب سے پہلا ہوں جو سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور میں ہی پہلا ہوں جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. دوسری پیشین گوئی فرمائی، ہم ایسا آپ کو عظمت عطا کریں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سارا زمانہ ہمیں راضی کرتا پھرتا ہے. انبیاء ہمیں راضی کرتے ہیں، اولیاء ہمیں راضی کرتے ہیں، اتقیاء ہمیں راضی کرتے ہیں، ازکیاء ہمیں راضی کرتے ہیں، علماء ہمیں راضی کرتے ہیں، ایمان والے مجھے راضی کرتے ہیں. لیکن اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تمہارا رب تم پر ایسی عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ایسی عطا کرے گا. وہ کون سی عطا ہے جس پر آپ راضی ہوں گے؟ جانتے ہیں وہ کون سی عطا ہے؟ جبریل آپ کے پاس آئے، اے پیارے نبی اتنا کیوں شکوہ ہو رہا ہے؟ اللہ آپ سے پوچھتا ہے. اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، لیکن اللہ ہمارے لیے ثبوت بنوا رہا ہے کہ تمہارا نبی راتوں کو کیا کرتا تھا. کیوں رو رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے روتا. آپ کو بتلایا گیا 70,000 لوگ آپ کے ساتھ بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے دیکھا، حساب لگایا ہوگا کہ یہ 70,000 سے تو میری ہی جو میرے قریبی ساتھی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. خیر خواہی
دوسروں کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی، آپ نے پھر اپنی آہو بقا کو جاری رکھا، پھر پیغام آیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو تھوڑے ہیں، اچھا ہر 1000 کے ساتھ ہم 70,000 اور لگا دیتے ہیں، یہ 49 لاکھ بن گئے، اب بھی تھوڑے ہیں۔ اور تیسری روایت کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ہم 70,000 لگا دیتے، یہ 4 ارب 90 کروڑ میرے نبی نے یہاں بھی بس نہیں کی۔ پھر یہ پیغام آیا ہے، اے میرے حبیب چلو چھوڑو حساب کتاب کیا کرنا، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، تم کہتے جانا ہم چھوڑتے جائیں گے، تم کہتے جانا ہم چھوڑتے جائیں گے۔ لیکن آپ کن کا کہیں گے؟ نہ کسی بدعتی کا کہیں گے، نہ کسی مشرک کا کہیں گے، نہ کسی چال باز کا کہیں گے، نہ کسی اور کو ماننے والے کا کہیں گے، اس لیے کہ رب کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس روز لوگ اپنے اماموں کے ناموں سے پکارے جائیں گے۔ جب پکارا جائے گا لوگ اپنے اپنے اماموں، اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو محمد کے پیچھے کھڑے ہوں یہاں، وہی وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتنا راضی ہوں گے آپ؟ پہلی شفاعت کبریٰ یہ ہو گئی، کہاں کہاں ہوئی، اور تمہارے لیے رو رو کر جس نے یہ حق لیا، تمہارے لیے رو رو کر جس نے یہ حق بچایا، تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں وہ کہاں کہاں تمہاری داد رسی، کہاں کہاں تمہاری دستگیری، کہاں کہاں تمہارا ہاتھ تھامے، کہاں کہاں کس کس مقام پر تمہیں بچا لے جانے والا۔ فرمایا پہلی حضرت انس نے پوچھا، آقا، انس نے پوچھا تم نہیں پوچھتے؟ انس جنتی ہے، انس جنتی ہے۔ ایک حدیث یاد کرنے والا، ایک حدیث میرے نبی سے روایت کرنے والا، اس کے لیے جنت کی بشارت دی، اس کے لیے جہنم سے پناہ مانگی، خود میرے آقا نے اس کو بشارت دی۔ وہ ایک نہیں 2000 کے قریب 2200 روایات میرے نبی سے سن کر بیان کرنے والا انس جنتی ہے، کلن وعد اللہ الحسنہ میں شامل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہے۔ لیکن دیکھو پھر بھی اسے فکر ہے، آقا میں آپ کو تلاش کہاں کروں گا، آپ کو ڈھونڈوں کہاں؟ حشر کے میدان میں آپ تو بڑے بلند و بالا مقام پر ہوں گے، میں آپ کو کہاں ملوں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی جگہ جہاں مجھے تم ڈھونڈو گے، جہاں تم مجھے دیکھ سکو گے، جہاں تم مجھے مل سکتے ہو، یہ صراط کا پل ہے۔ کبھی غور کیا اور کبھی رات کو اٹھ کر، کسی رات کی تنہائی میں، کسی وقت اٹھ کر تم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر، تم نے اپنی 50 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ سے یہ دعا کی ہو، رات کو بلک بلک کر روئے ہو، اللہ میرے اعمال تو اس درجے کے ہیں نہیں کہ اگر مجھے اس پل پر کھڑا کیا جائے تو میں اپنے اعمال کے سر پر، کیونکہ پوچھا گیا نبی سے آقا یہاں سے کون اور کیسے گزرے گا، آپ نے فرمایا یمرون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنے اعمال کی بنا پر وہاں سے گزریں گے، کوئی تیز سفار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، یمرون کالبرق، بعض ایسے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ تیز چلتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ آہستہ قدموں سے چل کر گزر جائیں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو گر پڑ رہے ہوں گے، اعمال کمزور، اعمال کے ساتھ تعلق کمزور، یہ گر رہے ہوں گے، گر پڑ رہے ہوں گے۔ کبھی فرمایا ان کا ہاتھ پل پر ہوگا اور پورا جسم اور پورا بدن زمین پر، نیچے جہنم کی لپٹیں اس کو جلا رہی ہوں گی، قریب ہوگا کہ یہ گرنے والا۔ کبھی فرمایا کہ اس کا پاؤں لٹکا ہوگا، اس کا منہ نیچے جلایا جا رہا ہوگا، قریب ہو کے یہ گر جائے گا، گر پڑے گا۔ یہ وہ مقام ہے جب میں اس طرف کھڑے ہو کے رب سے کہہ رہا ہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ یہ میرا ہے، وفادار ہے، غدار نہیں ہے، اس نے میری رسالت پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ختم نبوت کو کسی طرح سے پامال نہیں کیا، اعمال اس کے کمزور ضرور ہیں، اب میری دعا اس کے حق میں سن لے، رب سلم، اللہ میرا امتی ہے، اس کو بچا دے، اور میری دعا اور میری سفارش کی وجہ سے یہ وہاں سے پار ہو جائے گا۔ فرمایا پہلے مجھے وہاں دیکھنا،
آقا وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا پھر مجھے میزان پر تلاش کرنا. میزان لگنا ہے نا، میزان لگے گا نا، نیکیاں گنی تولی جائیں گی. ایسی نیکی تولی جائے گی جس میں وزن ہوگا، اور وزن اس میں ہوگا جس کو اخلاص سے کیا ہوگا، جس کا پرچار کیا، لوگوں کو اس پر گواہ بنا بنا کر لوگوں سے داد وصول کر لی. آخرت میں اس کا کچھ ملنا اخلاص کے ساتھ، وہاں آپ کی سفارش کام آئے گی. انس کہتے ہیں آقا یہاں بھی نہ مل پائیں تو پھر ایسی کوئی جگہ بتلا دیں جہاں بہر صورت آپ سے ملاقات ہو جائے. فرمایا میرے صحابی پھر مجھے حوض پر تلاش کر لینا کہ میرا کوئی امتی حوض سے مجھ سے ملے بغیر جائے گا نہیں. حوض پر آ جانا. شفاعت کبریٰ ہو گئی، پھر اس کے بعد لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جہنم میں. جنہیں یہ دھوکہ ہے کہ جہنم نہیں جانا وہ حدیث کو پڑھ لیں. جنہیں یہ خیال ہے جیسا تیسا بھی اسلام ہے جنت میں ہوں گا، مجھے تو گزرنا ہی نہیں جہنم سے. یہ حدیث کہتی ہے لوگ جہنم میں جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے شمار نہیں کیے جائیں گے، اور آپ کی امت میں سے جائیں گے. پھر آپ ان کی سفارش کے لیے دوبارہ جائیں گے، اللہ سے وہی درخواست کریں گے، اسی طرح سجدہ کریں گے. اللہ آپ کو اسی طرح سے کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب سر کو اٹھاؤ، سل توتا، مانگو دیا جائے گا، اشفع تشفع. اللہ میری امت ابھی جہنم میں ہے، فیحد دی حدا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ایک حد بنا دی، اس حد تک جتنے بھی آتے ہیں ساتھ لے جاؤ. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اور پھر فرمایا یہاں تک نکال لاؤں گا جس کے پاس چیونٹی جتنا ایمان ہوا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں آ جائے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آقا خود فرماتے ہیں لوگ اب بھی جہنم میں ہوں گے، لیکن اب مجھے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے حیا آئے گی. وہ کون سے ہوں گے؟ ایک دوسری حدیث کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور پھر اللہ اپنی لب بھر کر بھی خالی توحید والوں کو جہنم سے نکال دے گا، اور پیچھے امت محمدیہ میں سے صرف وہ رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہوگا، جو قرآن کے غدار ہوں گے، جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کو روکا جائے گا. اور تیسری جگہ پہ دیکھیں تو بالآخر سب نکل آئیں گے ماں سوائے ان کے جو مخلد فی النار ہیں، جنہوں نے صریحاً شرک کیا، شرک پر اصرار کیا، نفاق سے اسلام کو قبول کیا، منافقت والے ہیں. یہ لوگ باقی رہ جائیں گے. ایمان والے آخر کار سب کے سب جہنم سے نکلیں گے. لیکن کیا چاہتے ہو؟ جہنم سے ہو کر جانا ہے؟ کیا خیال ہے ہمت، ہے حوصلہ، ہے اتنی شکت کہ اللہ کی بڑکائی ہوئی جہنم کا ایک لمحہ تم برداشت کر سکو؟ تو اس پیغام کی طرف آ جاؤ، اس پیغام کی طرف آ جاؤ جس میں آپ نے فرمایا اے میری امت یاد رکھنا، انی فرضتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا میزبان بن کر جا رہا. میں تمہارے لیے آب خورے، پیالے، گلاس سجانے رکھنے جا رہا. میں تمہارے لیے اہتمام انتظام کرنے جا رہا. میں تم سے پہلے پہنچوں گا، تمہارا انتظار کروں گا. وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور میں امتوں پر جب تم کثرت کے ساتھ آؤ گے، لوگ تھوڑے آئیں اور تم زیادہ آؤ گے، میں اس وقت فخر کر رہا ہوں گا، اطمینان کر رہا ہوں گا، مجھے خوشی نصیب ہوگی. ساتھ فرمایا الا سنو فلا تثبت بوجہی، دیکھو مجھے میرا چہرہ سیاہ نہ کروانا،
مجھے شرمندہ نہ کروانا، مجھے شرمندہ نہ کروانا۔ جب تو رات کو اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، معاملات انجام دیتا ہے، تو نے کبھی سوچا کہ یہ کام ایسا ہے جس کام کے کرنے سے میرا نبی شرمندہ ہو سکتا ہے، یہ کام ایسا ہے، یہ رویہ ایسا ہے جس کو اختیار کرنے سے میرے نبی شرمندہ ہوں گے؟ تو نے کبھی اس بات کا خیال کیا؟ اگر کیا ہے تو خوش نصیب ہے، نہیں کیا تو ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، پلٹ آ، اس لیے کہ تیرے جنت جانے سے میرے رسول راضی ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر اللہ نے دلائل دیے، ایسے نہیں کہ زبانی کلامی جمع خرچ ہے، ثبوت دیے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب آپ کو یقین آنا چاہیے، آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی، ہم نے کیا نہیں، آپ کے ساتھ تعلق نبھایا نہیں۔ عرب کے معاشرے میں جب کوئی یتیم ہو جاتا، اس کا مال ہڑپ کر لیا جاتا، اس کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی، حتیٰ کہ اس کا گھرانہ بھی اس سے نفرت کرتا، ماں باپ جو باقی بچ جائیں وہ اس کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھتے۔ لیکن آپ ایسے یتیم ہیں، اللہ کی قسم ہے اتنی محبت کسی دوسرے کو، کسی باپ والے کو بھی نہیں ملی جتنی محبت اللہ نے میرے محمد کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ایک سے بڑھ کر ایک، ماں گئی ہے تو دادا آ گیا ہے، دادا گئے ہیں تو چچا زبیر آ گیا ہے، چچا زبیر گئے ہیں تو ابو طالب آ گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم نبی پاک شادی شدہ تھے، 9واں سال نبوت کا، اور ابو طالب فوت ہوئے تو بدترین دشمنی کے باوجود آپ کی سرپرستی کے لیے ابو لہب آ گیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم ہیں اور ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی، کہاں دی ہے جگہ؟ ادھر کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادھر امت کے دلوں میں ہم نے آپ کو جگہ دی ہے، ایسی جگہ کہ لوگ اپنے خاندان کو وہاں سے نکالتے، آپ کو نہیں نکالتے، لوگ اپنی اولاد کو پیچھے کرتے، آپ کو پیچھے نہیں کرتے، لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے، آپ کو چھوڑنے کی ہمت نہیں پاتے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ثبوت دیا ہے۔ اور کیسی جگہ دی ہے؟ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو در یتیم بنا دیا ہے، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو حاکم بنا دیا ہے، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو اس کائنات کے لیے ایسی روشن مثال بنایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ راستہ تلاش کر رہے تھے، ہم نے آپ کو راستہ نہیں مشعل تھما دی ہے، آپ راستہ تلاش کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے یہاں ضالن کا ترجمہ گمراہ کیا، اللہ کی قسم ہے میرے نبی پر کوئی زمانہ بچپن سمیت ایسا نہیں آیا جس میں کبھی کسی طرح کی کوئی گمراہی میرے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہو۔ بہت بچپن میں، میرے پاس وقت کم ہے کہ میں تمہیں وہ دلائل سناؤں کہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان نے اگر کبھی کسی بت کے سامنے آپ کو لے جانا چاہا، یا آپ گئے نہیں، گئے ہیں تو آپ نے وہاں تعظیم نہیں بجا لائی، حتیٰ کہ آپ کی پھپھیوں نے ایک جگہ آپ کا ہاتھ لگوانا چاہا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ایک سفید جسم والا میرے اور اس بت کے درمیان حائل کر دیا اور میرا ہاتھ اس بت کو لگنے نہیں دیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور عقل کو سلامتی ہو تو ضالن کا ترجمہ اکیلا کھڑا، ضالن کا ترجمہ ڈھونڈ رہا ہے راستے کو، ضالن کہتے ہیں اس شخص کو جو اکیلا صحرا میں چاروں طرف نظر دوڑا رہا ہو اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ ضالن کہتے ہیں اس درخت کو جو پورے صحرا میں اکیلا ہو لیکن سایہ فراہم کرتا ہو۔ اللہ اکبر، میرا نبی تو اکیلا کھڑا تھا، چاروں طرف ظلمت تھی، جہالت تھی، تاریکی تھی،
آپ آئے ہیں تو آپ نے سایہ فراہم کیا ہے، آپ آئے ہیں تو آپ نے انسانیت کو راستہ دکھایا ہے، فہدا، ہادی بنا دیا ہے، ایسا ہادی جس کے لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس پر ہدایت کو اتارا ہے، جس کے ساتھ ہدایت آئی ہے، اور جو ہدایت کا معیار ہے، اب جو نبی کی طرف ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا، اور جو آپ کی طرف نہ ہو وہ کسی کی طرف بھی ہو ہدایت پر ہو سکتا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، مال نہیں تھا آپ کے پاس، کیوں نہیں تھا؟ کماتے نہیں تھے، کماتے تو تھے لیکن جمع نہیں کرتے تھے، کماتے تو تھے۔ وہ لوگ سن لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مفلس قرار دینے کی کوششوں میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر تنگی کا زمانہ ضرور آیا ہے، مشکل کا زمانہ ضرور آیا ہے، اور خود آپ نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں جو بکریاں نہ چراتا ہو۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اور آپ یا رسول اللہ؟ فرمایا نعم، میں نے بھی چرائی ہیں۔ کس پر؟ چند قرارین پر، چند سکوں پر میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں، لیکن پھر جب آپ بڑے ہوئے تو اللہ نے آپ کو ایسا ہنر عطا فرمایا ہے تجارت کا، لوگ اپنا مال آپ کے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں، اور وہ ابھی اپنے مال کو سیدھا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور محمد علیہ السلام کا سارا مال فروخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا ہنر دیا ہے، آپ کی شہرت بطور تاجر کی اتنی مضبوط ہے کہ مکہ کی سب سے متمول اور سب سے باوقار اور سب سے زیادہ مالدار خاتون خود اب سے درخواست کر کے آپ سے کہتی ہے کہ آپ میرے کاروبار میں شریک ہو جائیں۔ کوئی کسی ناکام کو اپنے کاروبار میں شامل کرتا ہے؟ آپ کے پاس ہنر ہے، ایسے تاجر جو لوگوں سے کئی گنا زیادہ منافع لے کر آتے ہیں، وہی مال دوسرے بھی لے کر گئے، وہی مال آپ لے کر گئے، مال ایک جیسا ہے لیکن فروخت کرنے والا مختلف۔ وہ کیسا مختلف؟ دھوکہ نہیں دیتا تھا، وہ دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ کھجوریں بھیگ گئیں راستے میں، بھیگ گئیں، دوسرے لوگوں نے مکس کر کے رکھ دیں۔ میرے نبی نے اپنے غلاموں سے کہا ذرا خشک والی الگ کرو اور جو بھیگی ہوئی ہیں ان کو الگ کرو۔ آنے والے کو بتلایا راستے میں بارش کی وجہ سے بھیگ گئی ہیں، یہ بھیگی ہوئی ہیں، یہ خشک ہیں۔ ابھی دوسرے لوگ سوال جواب کر رہے ہیں اور نبی پاک نے اپنا سارا مال فروخت کر دیا ہے۔ اس کے ماننے والوں کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دھوکہ دے دے کر چیز کچھ ہے، اس کی قیمت کچھ ہے، ایسا دھوکہ، اور اس کو ہنر جانتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پھر ہم نے آپ کو خدیجہ کا ساتھ عطا کر دیا، اور اتنا مال جو آپ کی تحریک کے لیے ضروری تھا، اتنا مال کہ مفسرین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے سیدہ کا جب آپ سے نکاح ہوا اس قدر مالدار تھی کہ اگر خیمہ کبھی کسی وادی میں لگایا جاتا، اس خیمے کو لگانے کے لیے جو میخیں گاڑی جاتی وہ بھی سونے کی ہوتی تھی، اس قدر مالدار۔ اور پھر وہ مال کہاں گیا؟ کن پر لگا؟ کمزوروں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، معدوم پر، اور ایسے پر جو کما نہیں سکتا، میزبانی کرتے ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ سارا مال قربان کیا ہے، اور سیدہ نے شکوہ نہیں بلکہ آپ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ آپ کو کبھی پریشان ہونے دے گا نہیں کہ آپ تو اپنے مال کو ان چیزوں پر خرچ کرنے والے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ، اب 3 حکم دیے ہیں، یاد رہے گی صورت؟ آج کے بعد جب سنی جائے، پڑھی جائے تو پورا منظر گھوم جانا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے یتیم مکہ، اب یتیم تمہارے پاس آئے، تم خود یتیم تھے اور آپ یتیم تھے، یہ بات ہمیں بھی یاد کروائی ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تمہارے پاس جب یتیم آئے، امت کے پاس جب یتیم آئے
تو وہ یتیم کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کرے کہ ان کا نبی بھی یتیم رہا ہے، اس لیے اچھا سلوک کرے. کیا کرے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اس کا باپ سر پر نہیں ہے، اس کا والد سر پر نہیں ہے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں، تمہیں کوئی پوچھنے آنے والا نہیں. لیکن یاد رکھنا، جب اس کے ساتھ اس کے سر پر تم نے ہاتھ ہی شفقت سے رکھ دیا، ہم تمہارے ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کے برابر اجر عطا کر دیں گے. اس کے سر پر تم نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، تمہارا دل جتنا بھی سخت ہے، سنگ دل ہو، ہم تمہارے دل کو نرم کر دیں گے. اور اگر تھوڑا آگے بڑھ کر تم نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، تم نے سمجھا کہ تمہارے 3 نہیں 4 بیٹے، تم نے سمجھا کہ تمہارے 4 نہیں 5 بیٹے، تم نے ایک یتیم کی ذمہ داری لے لی، تو سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے؟ فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا ہاکذا کہاتین. میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیم کی ضروریات پوری کرنے والا، ایسے نہیں کہ صرف اسے اجر ملے گا، بلکہ اسے تو میں بھی مل جاؤں گا. جنت میں ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کو صرف اجر نہیں، صرف جنت نہیں، یتیم کو پالنے والے کو صرف جنت نہیں، بلکہ جنت کے ساتھ ساتھ میں بھی مل جاؤں گا. اللہ اکبر. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے نبی، ہم نے تیرا مقام اور مرتبہ یہ بنایا ہے کہ تو نے ساری کائنات کے سوالوں کے جواب دینے. اب سوال کرنے والا گلے میں کپڑا ڈال کے سوال کرے تو تنگ نہ ہونا. سوال کرنے والا گلے میں کپڑا ڈال کے کپڑے کو بل دے کر تمہاری آنکھوں کو ابالنے کی کوشش کرے تو تنگ مت پڑنا، جھڑکنا مت. فلا تنہر. اور نبی نے یہ کر دکھایا، نبی نے یہ کر دکھایا. آنے والے نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھونٹ دیا، آپ کی آنکھیں ابل رہی ہیں، سانس رکنا شروع ہو گیا، پھر اس نے چھوڑا اور سخت ترین لہجے میں کہا یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ تیرے باپ کا نہیں ہے، مجھے بھی اس میں سے دے. سننے والا حاکم ہے، سننے والا کوئی کمزور نہیں. آپ نے صحابہ سے کہا لاؤ 2 اونٹ اس کے لیے، اس پر اس کو سامان رکھنے دو، جتنا رکھ سکتا ہے اتنا رکھ لے. جب وہ جانے لگا تو پوچھا تمہیں ڈر نہیں آیا؟ میری فوج پاس کھڑی ہے، میرے جانثار پاس کھڑے ہیں، تم میرے گلے میں کپڑا ڈال کر گھونٹ رہے ہو، تم آرام سے بھی سوال کر سکتے تھے. اتنی درستی، اتنی سختی اور اتنا سخت لہجہ، تمہیں ڈر نہیں آیا؟ اور اس نے کہا ڈر کیسے آتا، میں نے تمہارے بارے میں یہ یقین حاصل کیا ہے کہ تم وہ ہو جس کے ساتھ برائی کروں تو برائی کا بدلہ برائی میں نہیں ملتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تیرے در پر بھی سائل آتا ہے اور تو جھڑکتا ہے، گالی دیتا ہے، دھکا دیتا ہے، مارنے کو دوڑتا ہے، تو نہیں دے سکتا. فلا تنہر، جھڑک نہ دینا، گالی نہ دینا، دھکا نہ دینا، برا مت منانا، چھوڑ دے اس کو، وہ حقدار ہے یا نہیں ہے. تیرا کام یہ طے کرنا ہے ہی نہیں. اگر طے کرنے پہ آئے تو کتنا حقدار ہے. طے کرنے پہ کوئی آ جائے تو کتنا حقدار ہے. تیرے دروازے پر مسجد والا جاتا ہے، تیرے دروازے پر کوئی مسجد کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، تو دھکا دینے کو تیار ہے، تو جھڑکتا ہے، برا مناتا ہے. یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. ہمارے ایک شیخ، اللہ اکبر، اس کے پاس گئے ایک آدمی، محلے میں سب سے زیادہ مخالف. جب مسجد بنانے کے لیے چندہ مانگنا شروع کیا تو سوچا کہ اس کو چھوڑ دوں، یہ تو پہلے ہی مخالف ہے، یہ کیسے چندہ دے گا، یہ تو ہم وقت مخالفت پر رہتا ہے. پھر ایک دن خیال آیا اگر نہ مانگا اور کل قیامت کے دن اس نے کہا اللہ اس میرے پاس آیا ہی نہیں، میرے پاس آتا تو میں دیتا. جاؤ ایک مرتبہ کہہ کے دیکھو. اس کے دروازے پہ دستک دی، کیسے آئے ہو؟ کہا مسجد کے لیے مسجد بن رہی، اس کے لیے چندہ مانگنے آیا ہوں. چندہ اور مجھ سے؟
ہاں ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ بڑھایا, اس نے تھوک دیا. وہ اپنے بدن کے ساتھ لگا کے کہا مومن کا تھوک بھی پاک ہوتا ہے, یہ میرا حصہ تھا, اب اللہ کا حصہ دے دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے کا ہنر بھی آنا چاہیے نا. یہ میرا حصہ ہے, تھوک میرا حصہ, غصہ میرا حصہ, اللہ کے لیے دو. اس نے کہا مولوی صاحب دل لے گئے ہو, جاؤ گھر چلے جاؤ, اب مسجد میری ذمہ داری ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, نیکوکار ہے, داڑھی رکھی, ایمان والا, اور سائل حقیقی بھائی کا رہ جائے تو اس کا لہجہ اکھڑ جاتا ہے. وہ قرض مانگ لے تو یہ جھوٹ بولتا ہے, بہانے بناتا ہے, اس کو پرانی تاریخ یاد کرواتا ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ نے تیرے ساتھ یہ سلوک شروع کر دیا تو تجھ سے زیادہ عائل, تجھ سے زیادہ مفلس و کلاش کوئی نہیں ہوگا. اور آخری بات, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے میرے حبیب مالک نے تجھ کو جو انعام کیا ہے اس کو بیان کر, اس کا شکر ادا کر, اس کا اظہار کر. بات لمبی نہ ہو جائے, ہر بات اللہ کی نعمت, ہر چیز اللہ کی نعمت, ہر صلاحیت اللہ کی نعمت, مال اللہ کی نعمت, صحت اللہ کی نعمت, وقت اللہ کی نعمت, اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے. تم نعمتوں کی کمی پر روتے رہتے ہو. میرے نبی نے سبق سکھایا, جس کے پاس صرف اتنی سی نعمت ہو وہ دنیا کا بادشاہ ہے. کون؟ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ, جو تم میں سے اپنے گھر میں چاہے ایک مرلے کا گھر ہو چاہے خیمے کی چھت ہو, جس کے پاس اپنی چھت ہے, اپنے گھر میں بیٹھا ہے, کرایہ دینے کی سکت اور طاقت رکھتا ہے, اور کسی گھر میں بیٹھا ہے, کھلے آسمان تلے نہیں ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, اور اس کے پاس سر چھپانے کو جگہ ہے اور وہ امن سے صبح کرتا ہے. باہر کوئی مارنے والا, کوئی قتل کرنے والا, کوئی اٹھا کر لے جانے والا نہیں ہے, اس کو خوف نہیں کسی کا. صبح کرتا ہے تو امن کے ساتھ کرتا ہے, اپنی چھت میں کرتا ہے. وَمُعَافَى فی جسدہ, کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے جس کا خوف اس پر طاری ہو. کوئی مستقل بیماری نہیں, کوئی لا علاج بیماری نہیں, صحت ہے. چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اور تیسری بات فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, ایک روز کا کھانا. کھانا بھی کون سا؟ قوت والا, یعنی زندہ رہنے والا. کون سا زندہ رہنے والا؟ ایک کھجور بھی ہے تو یہ بھی کافی. تمہارے نبی کا کھانا ایک کھجور, آدھی کھجور, چند گھونٹ دودھ کے, کبھی دن میں ایک مرتبہ کھانا. میری ماں کہتی ہیں نبی پر پوری زندگی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, زندہ رہنے کے لیے ایک روز کا کھانا. جس کے پاس فرمائے 3 چیزیں, ایک روز زندہ رہنے کے لیے کھانا, صحت اس کے پاس ہے, اور چھت اس کے پاس ہے, امن سے صبح کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, گویا اسے تو ساری دنیا ہی مل گئی ہے. سال کا کھانا رکھ کر شکوے کرنے والوں, صحت مند زندگی گزار کر بھی 100 بہانے بنانے والوں, صحت مند زندگی, لیکن صحت کسی اور کام پر لگاتا ہے, عبادت پر نہیں, کھڑے ہونے پر نہیں, قیام کرنے پر نہیں, قرآن پڑھنے پر نہیں, کسی کی مدد کرنے پر نہیں, اپنے فضول مشاغل کے لیے لگاتا ہے. 5-10 مرلے کا گھر ہے پھر بھی بے چین, 1 کنال پھر بھی بے چین, 4 کنال پھر بھی بے چین. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, میرے آقا کو سبق دیا گیا ہے, جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کیجئے. وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے, کسی ایک کا بھی حق نہیں کہ اللہ اس کو کوئی نعمت دے. اللہ اپنا فضل کرتا ہے, اور محسن کا شکر ادا کرنا بنتا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.